السلام علیکم۔ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں تعمیر کیا گیا؟ کلکتہ میں۔ یہ ہمارا آپشن کلکتہ میں۔ کس شاعر کو لسان الاثر کا خطاب ملا؟ اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی کے حوالے سے 2-3 اور سوال ہیں۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ سید اکبر حسین رضوی۔ بہت اہم نام ہے جو بار بار آتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کس کے شاگرد تھے؟ وحید الہ آبادی کے۔ ان کے مشہور شعر بھی پوچھا جاتا ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ یہ غلام علی کی گائی غزل بھی ہے، تو بہت مشہور یہ غزل ہے۔ یہ شعر بھی پوچھا تھا کس شاعر کا ہے۔ اور ایک اور شعر، ہم ماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ بھی اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، یہ شعر بھی پوچھا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ اندر صبا۔ منظوم اسلامی تاریخ شاہ نامہ اسلام کے خالق کون ہیں؟ حفیظ جالندری صاحب۔ یہ دیکھیں یہاں بھی ان کا نام لکھا، حفیظ جالندری صاحب، یہ ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے۔ شاعر مزدور کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ احسان دانش۔ ان کی کتاب ہے نوائے کارگر، ان کی ایک اور کتاب ہے روشنیاں، لہٰذا یہاں پہ ایک اور کتاب کا تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ ان کی کتاب ہے جہان دانش۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ احسان دانش کی ہے۔ اس پہ ایک اور سوال آتا ہے، جہان دانش جو کتاب ہے اس کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ ان کی آپ بیتی ہے ادب کی، احسان دانش صاحب کی آپ بیتی ہے، تو اس کا تعلق آپ بیتی سے ہے۔ چند ہم اثر کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے مولوی عبدالحق۔ اس میں ٹوٹل 24 خاکے ہیں، اور یہ پوچھا گیا ہے کہ چند ہم اثر میں کل کتنے خاکے ہیں؟ ٹوٹل 24 ہیں۔ ہاں، یہ نیچے والے سوال پوچھے نہیں گیا، یہ میں نے ویسے آپ کے لیے لکھ دیے کہ سر سید احمد خان، محمد علی جوہر، نامدیو مالی، مولوی چراغ علی، وحید الدین سلیم، یہ اس کے مشہور ترین کچھ چند خاکے ہیں۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ درج شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت لف و نشر مرتب۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں پہ ہے لفظ یہ دنیا، یہاں پہ ہے لفظ وہ دنیا۔ اب نیچے دیکھیں، یہ دنیا کی مناسب سے یہاں پہ آیا ہے یہاں، وہ دنیا کی مناسب سے یہاں پہ آیا ہے وہاں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ کیا ہے؟ صنعت لف و نشر مرتب، یعنی کہ اوپر کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، نیچے ان کی مناسبت سے انہی کی ترتیب کے لحاظ سے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ لفظ جو ہے نا وہاں، یہ ہوتا یہاں کی جگہ، یہاں والا لفظ ہوتا وہاں کی جگہ پہ، پھر ہم نے کہنا تھا صنعت لف و نشر غیر مرتب ہے، کہ اوپر کچھ چیزوں کا ذکر ہوا ہے تو نیچے وہ چیزیں بھی ان کی مناسبت سے نیچے بھی ذکر ہوا ہے، لیکن ان کی جگہ سیم نہیں ہے، وہ کراس کر رہی ہیں، لہذا وہ صنعت لف و نشر غیر مرتب کہلائیں گی۔ درج شعر میں گرامر روح سے کیا پایا جاتا ہے؟ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے گویا، تو اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ تشبیہ دی جا رہی ہے دل کو چراغ سے۔ اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر کون ہے؟ محمدی بیگم۔ جیگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ علی اسکندر۔ بہت عام نام، کئی دفعہ سوال آیا، اور ان کی کتاب یہ بھی کئی دفعہ پوچھی گی، آتش گل کس کی کتاب ہے؟ جیگر مراد آبادی کی کتاب ہے۔ اور یہ ایک مشہور ترین شعر جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہ بھی جگر مراد آبادی کا ہے، اور یہ بھی جناب پوچھا گیا ہے۔ کیا شعر ہے؟ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ان کی ایک اور غزل ہے جو اس کا شعر بھی آیا ہوا ہے، جو ہم 9th کلاس سلیبس میں پڑھاتے رہے ہیں یا پڑھتے بھی ہیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یہ شعر بھی پوچھا گیا۔ ناول خوابرو کس کی تخلیق ہے؟ خوابرو ہے جوگندر پال۔ یہ دیکھیے چھوٹا سا نام لکھا ہے ساتھ، اس کا کور فرنٹ پیج ہے، تو یہ ہے جوگندر پال کی کتاب ہے۔ رباعی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا۔ یہ دیکھیں مثال دیکھیں، پہلا، دوسرا اور چوتھا، پڑھتے ہیں اسے۔
کرتے نہیں کچھ کام تو کرنا کیا آئے, جیتے جی جان سے گزرنا کیا آئے, رو رو کے موت مانگنے والوں کو جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا آئے. یہ ہے فراق گورکھپوری کی ایک ربائی ہے. دیکھیں اینڈ پہ مرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, گزرنا کیا ہے. 3 مصروں میں یہ ہم قافیہ ہیں, اور پہلا دوسرا چوتھے میں جو تیسرا مصرع ہے یہ ان کے ساتھ ہم قافیہ نہیں ہے. مینا بازار کس افسانہ نگار کا افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ ہے جناب کرشن چندر کا. مینا بازار کتاب عبدالعلیم شرح صاحب کی بھی ہے. یہاں پہ ان کا نام نہیں اس لیے ہمارے آسانی ہوگی. مینا بازار ایک کتاب ہے سعادت حسن منٹو کی بھی, لیکن یہاں پہ پوچھا یہ ہے افسانوی مجموعہ, افسانوں کا مجموعہ. لیکن یہ جو مینا بازار منٹو صاحب نے لکھی, یہ انہوں نے خاکے ہیں, فلمی شخصیات کے خاکے, جن میں 2 مشہور ترین خاکے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دلیپ کمار اور اشوک کمار کے خاکے بھی اس کتاب میں شامل ہیں. وہ کون سا ادیب ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی؟ ان کے والے سے کئی سوال آتے رہتے ہیں, تو ہم ابھی سے یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ ان کو اچھی طریقے سے سنیے اور سمجھے اور یاد کیجیے. تو وہ ہے پطرس یا پطرس بخاری. یہ وہ پہلے ادیب ہے پاکستان میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی. کب؟ 1949 میں. کب؟ 1949 میں. ان کے کچھ طنز و مزاح کے والے سے کچھ مضامین بہت مشہور ہوئے اور یہ پوچھے گئے بار بار. ایک ان میں ہے ہاسٹل میں پڑھنا, کتے, لاہور کا جغرافیہ, مرحوم کی یاد میں. یہ کس کے مشہور ترین افسانے ہیں اور مضامین ہیں؟ یہ ہیں جناب پطرس بخاری کے. ان کا اصل نام کیا تھا؟ یہ بھی بہت نام پوچھا جاتا ہے. ان کا نام ہے سید احمد شاہ. وہ کس کالج میں پڑھاتے رہے؟ گورنمنٹ کالج میں. وہ گورنمنٹ کالج میں کس سبجیکٹ کے پروفیسر تھے؟ انگریزی مضمون کے. یہ جناب پطرس بخاری کے حوالے سے یہ سارے سوال انتہائی اہم ترین سوال ہیں. جدید تنقید کا آغاز کس کتاب کو قرار دیا گیا؟ یہ ہے مقدمہ شعر و شاعری. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے الطاف حسین, مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی. یہ اس کتاب کا مقدمہ شعر و شاعری کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسدس حالی. پوچھا گیا, بہت عام سوال, بہت عام سوال. حیات جاوید کس کی کتاب ہے؟ یہ بھی مولانا الطاف حسین حالی کی ہے. حیات جاوید کا موضوع کیا ہے؟ سوانح عمری ہے. یہ سوال میں مطلب وہ بتا رہا ہوں جو آتے ہیں. حیات جاوید جو کتاب سوانح عمری ہے, کس کی سوانح عمری ہے؟ یہ ہے جناب, آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے, سر پہ کیپ ہے, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سی داڑھی ہے, اور یہاں پر وہ موٹی سی ان کی جسامت, مطلب تھوڑے سے جسامت میں موٹے ہیں. تو یہ کون ہے؟ سر سید احمد خان. سر سید احمد خان. سر سید احمد خان. مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیری. سوری, آگے اردو کا یہاں پہ عبدالعلیم شرح بھی آ گیا, تو ہم ساتھ ان کے پڑھ لیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں اردو کا والٹر اسکاٹ. خواجہ سے نظامی بھی آ گیا ہمارے پاس یہاں, انہیں ہم کہتے ہیں مصور فطرت. خواجہ سے نظامی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصور فطرت. یہ وہ ہے جو آئے ہوئے ہیں جناب, آئے ہوئے ہیں. اچھا, اگلا سوال, ناصر کاظمی کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام ہے ناصر رضا. ناصر رضا, ناصر علی نہیں ہے, ناصر محمد ناصر نہیں ہے, ناصر رضا, جن کی مشہور کتاب پہلی بارش بھی ہے, جس کا وہ مطلب بڑا پیارا سا جس میں نظم بھی ہے. میں نے جب لکھنا سیکھا پہلے تیرا نام لکھا تھا, تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا, میں جب رستے سے بھٹکا تھا. آگے دیکھیں, کلام یا شعر میں ایسے الفاظ لانا جن کے معنوں میں خاص مناسبت ہو لیکن یہ مناسبت تضاد یا تقابل کی نہ ہو, اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ سنت لفو نشر. دیکھیں مطلب ہم اوپر کچھ الفاظ دیکھتے ہیں, ان کی مناسبت سے نیچے کچھ لکھتے ہیں. ذرا دیکھتے ہیں کیسے. اوپر لکھا شعر ہے, کتنا سبیح چہرہ, کتنی سیاہ زلفیں, پھیلا ہوا اجالا, سمٹی ہوئی گھٹائیں. اوپر ہم نے ذکر کیا سبیح چہرہ, نیچے اس کی مناسبت سے کیا کتنا سبیح ہے, جیسے پھیلا ہوا اجالا ہو. نیچے والی مناسبت کس کی طرف سے ہے؟ سبیح چہرے کے لیے. اوپر ہے کتنی سیاہ زلفیں, نیچے ہم نے بتا دی ہیں جیسے سمٹی ہوئی گھٹائیں. زلفوں کس سے تشبیہ دے رہی ہے؟ گھٹاؤں سے. ان اوپر ہم نے کچھ الفاظ ذکر کیا, نیچے ان کی مناسبت سے کچھ اور الفاظ لے کے آئے. ان میں تضاد بھی نہیں ہے, تقابل بھی نہیں ہے, لیکن ان سے مناسبت ہے. تو اس سمت لفظ و نشر ہے جو ہم نے پیچھے بھی اس کا MCQ پڑھ کے ہے.
غزل کی لغوی معنی کیا ہے؟ بہت آسان سے سوال ہے، کئی دفعہ آیا ہوا ہے، عورتوں سے باتیں کرنا۔ وثوق سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بہت آسان سے ہے۔ ایسی نظم جس میں شاعر محبوب کی جفاؤں اور ترک تعلق کا ذکر کرے وہ کہلاتی ہے جناب وثوق، جس میں شاعر اپنے محبوب کو جلی کٹی سناتا ہے، اس سے گلے شکوے کرتا ہے۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، عام سوال ہے، کئی دفعہ۔ قصیدہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ کثرت سے۔ یہ دو سوال یہاں پر دیے ہیں میں نے۔ قصیدہ کس لفظ سے نکلا ہوا ہے؟ کثرت سے۔ کثرت کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی آیا ہوا ہے الگ سے۔ کثرت کا معنی ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا۔ اردو کی پہلی مصنوی کا نام کیا ہے؟ اردو کی پہلی مصنوی کا نام ہے قدم راؤ۔ قدم راؤ، قدم راؤ، قدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ فخر الدین نظامی کی۔ اس کو تعریف کس نے کیا؟ یہاں پہ دیکھیں، اس کو مرتب کس نے کیا؟ ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے۔ یہ ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب کی تصویر ہے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے اس سے مرتب کیا، جن کی اردو ادب کی 4 جلدیں بڑی مشہور ترین جلدیں ہیں۔ تو ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے ان کی یہ مصنوی قدم راؤ کو مرتب کیا۔ سوری، یہاں پہ کچھ اور بھی لکھا میں نے، اور ہم آگے جا رہے ہیں۔ مرزا شوق، زہر عشق یہاں پہ مصنوی لکھی ہے، زہر عشق نمبر 1 پہ زہر عشق کس کی ہے؟ مرزا شوق کی ہے۔ توتی نامہ، توتی نامہ کس کی مصنوی ہے؟ یہ ہے غواسی کی۔ آگے سیر البیان کس کی مصنوی ہے؟ یہ تو ہم نے بارہ پڑھا ہے، میر حسن کی، میر حسن کی۔ ثابت قدم کو سب جگہ تھاؤں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ طبقات الشرح کس کا تذکرہ ہے؟ طبقات الشرح تذکرہ ہے کریم الدین احمد کا، کریم الدین احمد کا۔ یہ دیکھیں یہاں پر طبقات الشرح ہے، طبقات الشرح ہند، یہ دیکھیں کریم الدین احمد کا۔ یہاں پہ کچھ اور نام بھی تھے تو میں نے بس ویسے یہاں پہ ان کی مناسبت سے ایک نام یہ لے کے آیا۔ تذکرہ شرح اردو کس کا ہے؟ میر حسن، میر حسن کا، میر حسن کا تذکرہ شرح اردو میر حسن کی کتاب ہے، سوری تذکرہ ہے ان کا۔ اور یہاں پہ طبقات الشرح، جیسے طبقات شرح ہند کریم الدین احمد کی ہے، اور طبقات الشرح کس کا تذکرہ ہے؟ یہ نیچے دیکھیں نام اسے لکھا ہوا ہے قدرت اللہ شوق، قدرت اللہ شوق ہے طبقات الشرح۔ یہ تینوں عام ہیں، بہت دفعہ آئے ہوئے ہیں، یاد کیجیے اچھے طریقے سے۔ گنج ہائے گراں مایا کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے جناب رشید احمد صدیقی کی۔ گنج ہائے گراں مایا، یہ اس کا کور پیج رہا، فرنٹ پیج۔ ہم نفسان رفتہ، یہ کتاب ان کی ماشاءاللہ کئی دفعہ آئی ہوئی ہے، پروفیسر رشید احمد صدیقی، نیچے نام دیکھیے اس کا۔ یہ آگے آشفتہ بیانی میری، اس کے 2 سوال آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آشفتہ بیانی میری کس کی کتاب ہے؟ رشید احمد صدیقی صاحب کی کتاب ہے۔ دوسرا سوال آتا ہے آشفتہ بیانی میری کا موضوع کیا ہے؟ ادب کی کس سمت سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ تعلق رکھتی ہے جناب آبیتی سے،